أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ چھٹا پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور تلاش کرو تم اس کی طرف کوئی وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ اور کوشش کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے جس میں وسیلے کا ذکر ملتا ہے۔ بعض احباب وسیلے کو شرک قرار دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ شرک تب ہے کہ جب ہم کسی مردہ سے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس مردے کی بدولت ہماری دعا کو رد نہیں فرما سکتے، یعنی کسی بزرگ کا نام لے کر یقین رکھنا کہ اب ان کے نام کی اللہ تعالیٰ لاج رکھیں گے، ہماری دعا رد نہیں ہو سکتی، یہ ہے شرک۔ باقی کسی بزرگ کا نام لے کر دعا کرنا کہ یا اللہ فلاں بزرگ کے واسطے سے میری مشکل حل فرما، یہ نظریہ ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے یہ قریبی ہیں، تو ان کے بدولت اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میری مشکل حل فرما دیں، یہ بالکل جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ دور خلافت میں مدینہ منورہ میں اگر بارش بند ہو جاتی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور آذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعا مانگی جا رہی ہے، تو لہٰذا دعا کے اندر کسی اچھے کام یا کسی بزرگ کے نام سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں کھپا دی ہیں۔ اس نظریے سے دعا کریں تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوئی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان والو اللہ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ معلوم ہوا ہر ایمان والے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ رکھنا کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتے، ہم کس زبان سے کس طریقے سے اللہ سے دعا مانگے، یہ غلط ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، مطلق ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ ایمان والا ہے، اب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، ذرا محنت کرنے کی ضرورت ہے، ذرا یہ ہے کہ اپنے من کو اپنے خواہش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور اس کی مثل بھی ان کو دے دیا جائے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ انہیں قیامت کے عذاب سے بچایا جائے، ما تقبل منہم، اللہ تعالی ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں مال ہے، قتل بھی کر دیں گے چھوٹ جائیں گے،
مال ہے دندناتے پھریں درندوں کی طرح، جو ظلم کی انتہا اور سوچ ہے وہ کر گزریں، مال ہے تو چھٹکارا مل سکتا ہے، یاد رہے یہ تو دنیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کافر کے ساتھ ایمان والوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کفن کے ساتھ کوئی جیب ہی نہیں ہے، بلکہ اگر انسان مرتا بھی ہے اپنے بچے ہی جیب خالی کر لیتے ہیں۔ کیا لے کے ہم نے کتنے اپنے بڑوں کو دفنایا، کیا ساتھ بھیجا ہے؟ سوائے مرد کے 3 کپڑوں کے اور سوائے عورت کے 5 کپڑوں کے کیا لے کے گئے ہیں؟ اور ہم کیا لے کے جائیں گے؟ جب لے کے کچھ نہیں جانا پھر اس کے لیے اس ذات کو ناراض کرتے رہنا، یہ کہاں کی عقل مندی؟ جب پتہ ہے کہ کچھ نہیں لے کے جائیں گے، آج اسی وقت بھی موت آ جائے تو بچے سب سے پہلے کاغذات سنبھالتے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہا، سچ ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ دکان کے کاغذات کہاں ہیں، وہ کہتا ہے گھر کی کہاں ہے، کوئی کہتا ہے پراپرٹی کہاں ہے۔ بچوں کی نظر اس پہ آج تک، وہ باپ کی جس نے جوانی اس پہ کھپا دی، جس کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حج کا پتہ، اولاد کے لیے کیا کچھ کرتا رہا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کسی نے نہیں دیکھے کہ اس کے پاؤں کے اندر کتنے چھالے پڑ گئے، ابلے پڑ گئے، اس کی محنت کو کسی نے بچے نے نہیں دیکھا۔ بس یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بڑا بھائی کہتا ہے کہ یہ میں بڑا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دنیا تماشا دیکھتی ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے موت ہے۔ جب موت ہے تو وہ مال پھر کہاں چلا گیا؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو نہ بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، وَمَن اور جو شخص يَتَوَلَّهُم دوستی کرے گا، مِّنكُمْ تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ پس وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ یہاں اس مومن کو ظالم کہا جا رہا ہے جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتا ہے۔ آج تو یہ ہے کہ اس دوستی کی خاطر اپنے مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں، اس دوستی کی خاطر اپنا سرمایہ انہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے دوستی کرے گا یہود و نصارہ سے وہ بھی ان جیسا ہو جائے گا۔ بات ہی ختم، تلویں چاٹ رہے ہیں ان کے، تلویں چاٹ رہے ہیں ہم ان کے کہ ان کے بغیر ہم نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن پہ ایک بٹھا دیا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اب یہ جو کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ کیا ہے، کن لوگ مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں ایجاد کی ہیں۔ بغداد کے ایک مسلم سائنسدان نے یہ آپ کا ایٹم بم تیار کیا تھا، تاریخ میں آتا ہے اس نے، وہ مسلمان تھا، اس کے دل میں آیا کہ یہ ایسا مہلک ہے کہ مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا تھا اس سے۔ آج ہم پیچھے ہیں۔ اچھا ہم پیچھے ہیں تو تانا کس کو ہے؟ مولویوں کو ہے کہ مولویوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں؟ بھائی یہ سائنسدان کو مدارس والے تو نہیں بنا رہے، ڈاکٹر مدارس والے تو نہیں بنا رہے، انجینئر مدارس والے تو نہیں بنا رہے، وہ تو آپ کی عصری ادارے بنا رہے ہیں۔ آپ ان کو لان تان کریں نا، جہاں آپ کا لاکھوں بجٹ لگ رہا ہے، جہاں آپ کے لیے ایک
خطیر رقم اس کام کے لیے مختص ہوتی ہے، آپ ذرا ان سے سوال کریں نا کہ اتنا سرمایہ آپ پر خرچ کر رہے ہیں، پھر تم لوگ چاند پر کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اب یہ ہے نا، وہ جیسے پہنچ گیا انڈیا چاند پر تو کہتے ہیں مولوی چاند پہ نہیں پہنچنے دیتے۔ کوئی ملک کوئی ترقی کرتا ہے، کوئی کام کرتے ہیں، یہاں تو مولوی ایسے ہیں کہ یہ کام کرنے ہی نہیں دیتے۔ او بھائی، کام تو یہ آپ لوگوں کا ہے، عصری اداروں کا ہے، اس کے دنیاوی تعلیمات والوں کا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ مولوی نے تو یہ مسجد سنبھالنی ہے، جنازے پڑھنے ہیں، نکاح پڑھنے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کسی نے کوئی جنازہ نہ پڑھا ہو اور کوئی پڑھانے والا نہ ہو اور اس کو ایسے دفنا دیا ہو، نکاح کے دن ہو اور نکاح پڑھانے والا نہ ہو؟ کبھی ہے کہ مسجدیں ہوں اور مسجد میں نماز پڑھانے والا نہ ہو؟ وہاں جہاں آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگ رہا، وہاں کام 100% اعلیٰ اور بہتر طریقے سے ہو رہا ہے، اور جہاں اربوں خربوں روپے لگ رہے ہیں، وہاں نتیجہ کیا ہے؟ آپ کراچی کی روڈیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں نتیجہ کیا ہے؟ آپ ملک کے ادارے جا کے دیکھ لیں، وہاں نتیجہ کیا ہے؟ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، رزلٹ سامنے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے دماغ پہ تسلط کر دیا گیا ہے کہ جب تک یہ دیندار طبقہ ہے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک کوشش کی جا رہی ہے، منظم طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ آج کی نوجوانوں کو دینداروں سے دور کر دیا جائے۔ جب نوجوان دین سے اور دینداروں سے دور ہو جائے گا، پھر آنے والی نسل آدھے تیتر آدھے بٹے جو ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی درد دل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔